پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت افسوسناک خبر سے، کیونکہ اسلام آباد پولیس کے ایس پی نے گزشتہ روز مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ ایس پی عدیل اکبر کو زخمی حالت میں پمز ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ایس پی عدیل اکبر نے گن مین سے بندوق چھین کر خود کو گولی مار لی، اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کا کانسٹیٹیوشن ایونیو سے اپنے دفتر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اپنی گاڑی کے اندر فائر لگنے سے جاں بحق ہو گئے، اور آخری جو انہوں نے چیز قلم بند کی تھی وہ یہ تھی، قید کرتا ہوں حسرتیں دل میں، پھر انہیں خودکشی سکھاتا ہوں۔ یہ سطریں جو ہیں گزشتہ روز اسلام آباد میں اپنی جان لینے والے ایس پی عدیل اکبر نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھی تھی، اور آج وہی الفاظ ان کی موت کی گواہی بن چکے ہیں۔ عدیل اکبر ایک تعلیم یافتہ، ذہین اور بااختیار افسر، وہ شخص جس کے کندھوں پر شہر کا امن تھا، مگر اپنے دل کے طوفان کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایس ایس پی ابرار نوکر نے اور سہیل احمد ٹیپو، بلال پاشا، نبیہ چودھری اور اشر حمید سب نے زندگیوں کی ظاہری کامیابیوں کے باوجود اندر کے اندھیرے سے ہار مان لی۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ملک کے طاقتور ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس اختیار، عزت اور مقام سب کچھ تھا، آخر وہ اندر سے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ کیا ڈپریشن ہے؟ یہ خاموش قاتل کی طرح ان کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، جو کہ نہ عہدہ دیکھتا ہے، نہ گریڈ، نہ طاقت۔ یہ اس شخص کو نشانہ بناتا ہے جو بظاہر مضبوط لگتے ہیں مگر اندر سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہ مرض صرف غم یا اداسی نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی، اعصابی اور کیمیائی خرابی ہے جو انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور کہتے ہیں نا کہ جینے کے اندر کو بدل دیتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کو بیماری نہیں، کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہے، نماز پڑھو ٹھیک ہو جاؤ، حالانکہ جیسے یہ سب جو کیسز ہیں ان کا علاج بہت ضروری ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، کیسے علاج ہو سکتا ہے، کیسے اس کو کرب کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر نفسیات، بہت مشہور ہیں، آپ نے ان کو دیکھا بھی ہے، ڈاکٹر نشابہ انجم کو، جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ہے نا ڈاکٹر نشابہ، سچ این انفارچونیٹ انسیڈنٹ، ایسے انسیڈنٹ پچھلے کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن کی پوزیشنز ہیں، جن کی جاب بہت سیکیور ہے، مگر وہ بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں، ڈپریشن جیسے کہتے ہیں گہرے اور بہت ہی موذی مرض کا۔ بسم اللہ الرحمن، شکریہ ہے نا آپ کے مدعو کرنے کا۔ بالکل انتہائی افسوسناک واقعہ گزشتہ ایک دہائی سے میں اس میں کیپٹل میں اپنی جو بھی خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہی ہوں، نہ صرف ہاسپٹلز میں بلکہ آپ کے تھرو، آپ کے توسط سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ تھرو میڈیا گورنمنٹ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ٹیبو ہے، آپ کو پتہ ہے کیپٹل میں ہمارے پاس جو کلائنٹیج ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جن کا سیلف اسٹیم بڑا ہائی ہوتا ہے، بڑے عہدوں، اثر رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا فیلئر ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ سائیکولوجسٹ یا تو ہم فیل ہو گئے ہیں معاشرے کی اسرا کرنے میں، کیونکہ ہم ایتھیکلی ان کو سب سے بڑا جو ہوتا ہے کہ انسان شرم محسوس کرتے ہیں ابھی تک لوگ کہ یار ہم اتنے بڑے عہدے پر آ گئے ہیں، اتنا بڑا سی ایس ایس کر کے آپ، اور لوگ کیا کہیں گے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس چلے گئے، یہی بات ہے کہ جی کیا پاگل ہیں جو جا رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی بینگ سٹریسفل، ہم خود اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکولوجسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پین ایبزارب کر رہے ہیں۔ جو شخص معاشرے میں رول پلے کر رہا ہوگا ہے نا، وہ ضرور وہ پین ایبزارب کر رہا ہے۔ ایک پولیس آفیسر، بالکل آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اگریشن ہے، کتنا وائلنس ہے، پھر اوپر سے پریشر کتنے ہیں، کون سے ڈیسیجنز کس وقت لینے ہیں۔ لیکن آپ ایک چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کو آپ ایک عہدے کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اس کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں۔ ہم لوگوں کو ان کے عہدوں سے یاد رکھتے ہیں، ان کی انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات ضرور سمجھانا چاہوں گی سب کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں، خودکشی، ڈپریشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پاسٹ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی کا سفر ہے۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو گولی نہیں ماری۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر غلط گاڑی میں سوار ہو گئے ہیں تو ٹائملی اتر جائیں۔ اس سے پہلے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی منزل ہی اگر وہ نہیں ہے جدھر آپ نے جانا ہے
हमारा हम सब का एक पर्पस ऑफ लाइफ है। बिल्कुल अगर ऐसा हम ही है। जिंदगी में किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं, हम लोगों के प्रेशर से कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत, ईगो, सेल्फ एस्टीम, हम लोग गलत गाड़ियों में सवार हो जाते हैं और फिर उतरते नहीं है टाइमली। बिल्कुल मैं डॉक्टर ये शाबा, समझती हूँ कि आई एम श्योर ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकल एवैल्यूएशन नहीं करवाते, हम इसको बहुत बुरा समझते हैं, और ये एवैल्यूएशन हर इंसान का हक है, ये क्यों नहीं समझ आती? देखिए, यही बात थी जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहचान हमारी बनी, कॉन्फिडेंशियलिटी। मैं सबको ये बात कहती हूँ कि आप जाकर दिल के टेस्ट करवा रहे हैं, हमें देखती हूँ लोग अपने ब्लड टेस्ट वैसे ही करवा लेते हैं। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं हमारे, मैं अपनी हुकूमत से भी मुखातिब हूँ कि जब हम लोग इवैल्यूएशंस करवाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स या उनको एवेल्युएट करते हैं, तो क्या साइकोलॉजिकल वेलबींग जरूरी नहीं है? अभी तो लाइफस्टाइल मेडिसिन जिसके ऊपर अब अमेरिका में रिसर्च होगी, हम मर गए कि भाई अब तो रूह तक की इवैल्यूएशन आपने करवानी है कि स्पिरिचुअली लोग कितने स्ट्रांग है, उनका यकीन कितना स्ट्रांग है। आपको मेरे ख्याल में इदारों में भी साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपको फील हो रहा है चिड़चिड़ापन है, उदासी है, आइसोलेशन में जा रहे हैं, वर्थलेस फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, नींद डिस्टर्ब है, और आप इर्द गिर्द के लोग देखिए, जरूरी नहीं कि आपके ऑफिस का मसला हो सकता है, घर की प्रॉब्लम हो सकता है कोई मेडिकल ऐसी कंडीशंस हो उनके साथ, किसी भी शख्स के साथ, जो कि डिप्रेशन एक बीमारी है जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कैंसर, और इसका इलाज मुमकिन है। मैं इसके बायोलॉजिकल, हमें यह समझना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले रूल आउट करने चाहिए, उसके बाद साइकोलॉजिकल, और उसके बाद सोशल। ये सोशल फैक्टर्स तो ट्रिगर करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑब्वियसली कि जब आपके खून के अंदर एक ट्रॉमा को निकलने के लिए है ना, हमें जिंदगी का एक दुख अपने जिस्म में से निकालने के लिए 6 महीने चाहिए। तो आप ये सोचे कि पूरी जिंदगी के दुख जब आप लेकर चल रहे होते हैं, और हमारे पास ना तो अब कहने को दोस्त रहे, ना हमारे पास कहने को वो दादा दादी, नाना नानी, वो रिश्ते नहीं रहे, घरेलू निजाम टूट गया जिसमें लोग खाने की टेबल पे इकट्ठे बैठते थे, इतना ज्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, इतना कि हकीकत से दूर हो गए हैं, नेचर से दूर हो गए हैं, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। लिए वक्त नहीं है, बहुत तो रोबोटिक आप ये लाइफ हो सोचें चुकी कि हुई है, वी आर इन अ रेस ऑफ गेनिंग एवरीथिंग एंड फॉरगेटिंग आवरसेल्व्स। डॉक्टर नौशाबा, कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जो कि डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं और जा रही हैं, जो हमें नहीं समझ आती? जस्ट जो इलामात है, जो एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले इसका सबसे पहले जिस वक्त आपको ये महसूस हो, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है, मैं आपको ये बात बताऊं कि वो सबसे पहली जो चीज खोता है वो उसकी कॉग्निशन है। लाइक वो जो सोच रहा है वो कह नहीं सकता।